اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدم اسکن اور جائے آدم اے آدم اسکن سکون اختیار کرو رہو انتا تو و زوجکا اور زوجہ کا اور تیری بیوی الجنتا جنت میں پس کلا کھاؤ من حیث جہاں سے بھی شئتما جہاں سے بھی تم چاہو والا اور نہ تقربا قریب جانا حاضی اس شجراتہ اس درخت کے اور مت جانا اس خاص درخت کے پس تکونا ہو جاؤ گے من الظالمین نقصان اٹھانے والوں میں سے اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے فوسوسا پھر وسوسہ ڈالا لاہما ان دونوں کے لیے شیطان نے لیبدیا تاکہ بے پردہ کر دے لاہما ان دونوں کے لیے ماوریہ جو کچھ ڈانپا گیا تھا انہما ان دونوں کا من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں اور شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے وقالا اور کہا ما نہاکما اور انہیں کہا کہ نہیں منع کیا کما تمہیں ربکما تمہارے رب نے انہازہی اس سے الشجرہ اس درخت سے الا مگر اس لیے ان کے تکونا کہ تم نہ ہو جانا ملکینی کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جانا او یا نکونا اور یا نہ ہو جانا من الخالدین ہمیشہ رہنے والے اس جنت میں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ابلیس جنت سے نکال دیا گیا اور آدم و حوا کو نعیمی جنت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی گئی، لیکن یہ گل و ریحان کی وادی جہاں لطف و سرور اور نکہت و نور کی نسیم میں خرام ناز تھی، ایک ایسے راہ رو کی آخری منزل نہیں ہو سکتی جس کے ناصبور دل اور سیمابی فطرت کی قسمت میں کانٹوں کو پھول اور ریگستانوں کو گلستان اور ظلمت قدوں کو بقائے نور بنانا لکھا جا چکا تھا۔ کوثر و سلسبیل کی نرم خیز موجیں اس دل کو نہ بہلا سکیں جس کو اس کے خالق نے طوفان خیز سمندروں کو زیر نگیں کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح بے شک آپ ناز و نعمت اور عزت و جاہ کے مظہر بن کر تو ظاہر ہوتے، لیکن سوز عشق، درد فراق، آتش شوق، نیاز مندی اور نالہ زاری کے بلند، لطیف اور پاکیزہ جذبات سے آپ کے دل کی دنیا آشنا رہتی، اور قرب و رضا کا وہ مقام جو محض عجز و انکساری، گریہ اور زاری، دل کی بے چینی اور روح کی بے قراری کے عوض بخشا جاتا ہے، وہاں تک آپ کی رسائی نہ ہوتی۔ اس لیے قصد و نیت کے بغیر اس شجر ممنوعہ کو چھو بیٹھے۔ غیرت اللہ اتنی بھی برداشت نہ کر سکی، زیر عتاب لا کر جنت سے نکال دیا۔ نگاہ کرم کے برگشتہ ہونے سے غم و اندوہ کے بادل گر آئے، شور و فغاں کی بجلیاں کڑکنے لگیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جس نے شجر محبت کی آبیاری کی، وہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے دل کے سوز و گداز نے اسے زندگی کی حرارت بخشی، یہاں تک کہ آپ کی وہ ساری کی ساری صلاحیتیں بیدار ہو گئیں جن کا خلافت الہی کے تخت پر متمکن ہونے سے پہلے بیدار ہونا ضروری تھا۔ یوں گریہ پہم کی برکت سے خلافت کا راز آشکار ہوا، یوں محبت اور محبت کی حقیقت پر آگاہی حاصل ہوئی اور جمال و جلال خداوندی کے آپ مظہر بنے۔ مختلف اسماء حسنی تواب، غفار، قہار اور ستار کی جلوہ نمائی ہوئی۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی نے وسوسہ کے دو معنی لکھے ہیں۔ دل کے خیالات، شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئے اور شیطان نے چپکے سے ان کو یہ بات کہہ دی۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں داخل ہو کر جنت میں گیا اور آدم کو بہکایا وغیرہ وغیرہ، لیکن زیادہ رائے حسن بصری کی ہے کہ شیطان کو یہ قوت دی گئی تھی کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے آدم و حوا کے قلوب میں وسوسہ ڈال سکے۔
اس نے وصفہ یہ ڈالا کہ یہ درخت جس کے قریب جانے سے ہی تمہیں روک دیا گیا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو اس کا پھل کھائے گا اس میں فرشتوں کی سے خصائص پیدا ہو جائیں گی، فرشتوں جیسی عادتیں ہو جائیں گی، اور اسے حیات جاوید نصیب ہو جائے گی۔ جنت میں آدم و حوا کا لباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا منقول ہے کہ جنت سے علیحدہ ہونے سے پہلے حضرت آدم اور حوا کا لباس ایسا تھا جس طرح اب ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے ناخن ہیں۔ گیہوں کھانے سے تمام بدن کا وہ لباس اتر کر فقط انگلیوں پر اس لباس کی نشانی باقی رہ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، اور خاص آدمی کا دل اس کا ٹھکانہ ہے، جس کو خدا بچائے اسی کا دل شیطان کے غلبہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شیطان کا ٹھکانہ انسان کے بہکانے کے وقت دکھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا دل دکھلایا کہ شیطان سانپ کے پھن کی صورت میں اس کے دل پر چھایا ہوا تھا، لیکن جب وہ شخص کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا تو وہ سانپ کا پھن اس کے دل پر سے ہٹ جاتا تھا۔ وہ لباس تقویٰ ہے، وہ برہنہ ہے، اور جب متقی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ولی بھی ہرگز نہ ہوگا۔ دشمن نے جنت کے کپڑے تم سے اتروائے، پھر ہم نے تم کو دنیا میں تدبیر لباس کی سکھا دی، اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو، یعنی مرد لباس ریشمی نہ پہنے اور دامن دراز نہ رکھے، اور جو منع ہو اسے نہ کرے، اور عورت بہت باریک نہ پہنے کہ لوگوں کو بدن نظر آوے اور اپنی زینت نہ دکھائے۔